السلام علیکم۔ آخر صلح حسن کی حقیقت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوا؟ صلح حسن شروع سے ہی امت میں ایک کنٹروورشل ٹاپک بن کر رہا ہے۔ مولا حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی؟ جب عثمان بن عفان کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد لوگوں نے مولا علی کو اگلا خلیفہ چنا، اور مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے عثمان بن عفان کے سارے گورنرز کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ اور عثمان کے گورنرز میں سے ایک گورنر معاویہ ابن ابو سفیان بھی تھا، اور اس کو بھی اس کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ تو معاویہ ابن ابو سفیان نے قتل عثمان کو وجہ بنایا اور مولا علی پہ تنقید کرنا شروع کیا، اور مولا علی سے جنگ کی، اور مولا علی پہ سب و شتم کروائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد میری امت تم سے بغاوت کرے گی، اور تم میرے طریقے پہ قائم رہو گے اور ان سے جہاد کرو گے۔ اور معاویہ کی حکومت میں مولا علی کو گالیاں دلوائی گئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا کہ کیا چیز تمہیں مولا علی کو گالی دینے سے روکتی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے اس پہ غصے کا اظہار کیا اور منع کر دیا، اور اس کے بعد حدیث ملتی ہے کہ معاویہ کے گورنر نے مولا علی پہ لعنتیں کروائیں، نعوذ باللہ۔ جب مولا علی کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد لوگوں نے مولا امام حسن علیہ السلام کو اگلا خلیفہ چنا، مگر افسوس معاویہ ابن ابو سفیان نے انہیں خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، جس طرح انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا۔ مولا علی علیہ السلام کے وقت انہوں نے قتل عثمان کو وجہ بنایا، مگر مولا امام حسن علیہ السلام کے وقت انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے وقت بھی قتل عثمان کو وجہ بنانا صرف ایک بہانہ تھا۔ اور جب مولا امام حسن علیہ السلام نے نظر ڈالی کہ معاویہ ابن ابو سفیان اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آ رہا، تو مولا امام حسن علیہ السلام نے اس کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کے معاویہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب معاویہ نے یہ لشکر دیکھا تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ میں اس لشکر کو دیکھ رہا ہوں کہ اس لشکر نے موت پر بیعت کی ہوئی ہے، اور جب تک اپنے مخالفوں کو بھگا نہ دے اور ختم نہ کر دے یہ یہاں سے جاننے والا نہیں۔ تو اس پہ معاویہ ابن ابو سفیان نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو اس کے ساتھی نے اسے مشورہ دیا کہ صلح کر لو۔ تو اس طرح ڈر کی وجہ سے انہوں نے صلح پیش کی، اور مولا امام حسن نے صلح قبول کی، اور مولا امام حسن نے صلح قبول کی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کوئی کافر بھی تم سے صلح کی گزارش کرے تو اسے صلح کر لو۔ تو اس کی جگہ اگر کوئی کافر بھی ہوتا، کوئی یہودی بھی ہوتا، تو مولا امام حسن علیہ السلام نے وہ صلح قبول کر لینی تھی۔ اور مولا امام حسن علیہ السلام نے یہاں پہ بہت سے شرائط لکھوائے کہ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان کسی کو بے وجہ قتل نہیں کرے گا، اور مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کروائے گا، اور اس کے بعد کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، اور اگر مولا امام حسن علیہ السلام زندہ ہوئے تو وہ بنیں گے اگلے خلیفہ۔ اور لوگ معاویہ سے محبت کا اظہار صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے ان سے صلح کی، جبکہ یہاں پہ کوئی کافر بھی ہوتا تو مولا امام حسن علیہ السلام اس سے صلح کر لیتے۔ مین بات دیکھنے کی یہ ہے کہ آخر اس صلح کا کیا بنا، کیا وہ صلح قائم رہی، کیا معاویہ نے وہ شرائط مانے؟ اور اس کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کروا دیا گیا۔ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے زہر دینے والی میری بیوی ہے، اور اس کو یہ حکم دینے والا معاویہ ابن ابو سفیان ہے، اور کافی کتابوں میں یہ بات کنفرم کی گئی ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے ہی زہر دلوایا تھا۔ اور اس کے فوراً بعد معاویہ نے لوگوں سے یزید کی بیعت لینا شروع کی اور اس کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیا، جبکہ مولا امام حسن علیہ السلام کی شرائط میں سے یہ شرائط تھا کہ وہ اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس نے ظلم و ستم چھوڑا۔ اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی اور کافروں کے ساتھ صلح کی، اور بعد میں انہوں نے وہ صلح توڑ دی تو ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی، تو اس طرح صلح حسن بھی ٹوٹ گئی۔ جب صلح حسن ٹوٹ گئی تو اس کے بعد اس صلح کا اظہار کرنا بے وقوفی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ان چیزوں پر نظر ڈالنی چاہیے جو معاویہ نے ظلم کیا، جو لوگوں کو قتل کیا، جو شیعان علی کو قتل کیا، جو حضرت حجر بن عدی اور کافی صحابہ جو شیعان علی مولا علی سے محبت کرتے تھے انہیں قتل کیا گیا، ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اور شیعان علی تو اس شخص کا دفاع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جس نے اہل بیت کو گالی دلوائی۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے اہل بیت کو گالی دینے کا حکم دیا، اور اس کے جواب میں حضرت سعد ابن ابی وقاص نے منع کر دیا۔ تو کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں، جو ناسبی طبقہ ہے وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ بات یہیں ختم ہو گئی، مگر جب بعد میں انہیں یہ چیز دکھائی جائے کہ معاویہ کے گورنر نے مولا علی پہ لعنتیں کروائیں تو وہ اس چیز کو معاویہ کا حصہ ہی نہیں مانتے۔ اب اگر امریکہ کا صدر پاکستان کے اوپر سب و شتم کروانے کا حکم دے اور اس کا گورنر منع کر دے، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں کہ وہاں پہ نیا گورنر ہے جو پاکستان کے اوپر لعنتیں کروا رہا ہے، تو کوئی اندھا بھی سمجھ جائے گا کہ یہ حکم اسی کا ہے۔ اور یہ تو لا تعداد احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے بہت بار حکم دیا مولا علی پر سب و شتم کرنے کا۔ اور بنو امیہ کی دشمنی تو بنو ہاشم سے بہت پرانی چلی آ رہی ہے، جس طرح ابو سفیان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، اور معاویہ ابن ابو سفیان نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، اور معاویہ حضرت
مولا امام حسن علیہ السلام سے ڈر گیا اور اس کے بعد ان کو زہر دلوا دیا گیا اور اس کے بیٹے یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی۔ آخر کس طرح کوئی عاشق رسول یہ بات گوارا کرے گا کہ وہ ایک ایسے شخص کا دفاع کرے جس نے اہل بیت کو گالی دلوائی ہو؟ اور جو ناسبی طبقہ ہے وہ ساری بحث چھوڑ کے صرف صلح حسن پہ ٹھہر جاتا ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ تو اس طرح تو کافروں کو بھی ساری بحث چھوڑ کے صلح حدیبیہ پہ ٹھہر جانا چاہیے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے صلح کی اور تم ہمیں کافر کہتے ہو۔ تو یہ بات کرنا سامنے والے کی عقل کا اندازہ کرواتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر صحابی جنتی ہے، کسی صحابی پہ بھی بات نہ کرو، تو ان کو یہاں پہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے 12 منافقین ہیں اور ان میں سے 9 کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کبھی بھی، جبکہ یہ لفظ صرف کافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر صحابی سے بغض رکھنے والا ہی کافر ہے، تو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہا ہے، کیونکہ یہ بات تو کرنا ہی بے وقوفی ہے کہ آخر 1,24,000 صحابہ غدیر خم پہ موجود تھے، جو ان کی تعداد وہاں موجود ہے، اور وہ سب کے سب معصوم نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے ہر گناہ معاف کر دیا، تو یہاں سے ہمیں واضح طور پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ معصومین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اہل بیت ہیں۔ حدیث قصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری اہل بیت سے ہر گناہ کو دور کر دے اور ان کو پوری طرح سے پاک کر دے۔ اور اس کے جواب میں قرآن میں آیات نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے جیسا کہ وہ حق رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی جرت کرے اہل بیت کو گالی دے، اہل بیت کے خلاف جنگ کرے، اہل بیت سے لڑے، تو اس کو تو دور کی بات اس کا دفاع کرنے والوں کی عقل پر بھی حیرانی ہے۔ اور جو ناسبی طبقہ بات بات پہ صلح حسن کی بات کرتا ہے، انہیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ مولا امام حسن علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلے کہ ان کے بھائی کے ساتھ ان کی پوری اہل بیت کو پیاسا قتل کر دیا گیا کربلا کے موقع پہ، تو کیا وہ پھر بھی معاویہ سے محبت رکھیں گے؟ اور کیا پھر بھی مولا علی علیہ السلام معاویہ سے محبت رکھیں گے؟ اور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے ان کے بیٹے کے سارے شرائط توڑ دیے اور مولا علی پہ لعنتیں کروائیں اور ان کی اہل بیت کو گالیاں دلوائیں اور ان کے بیٹے نے پوری اہل بیت کو شہید کر دیا اور اس کے باپ نے اس کو نامزد کیا خلیفہ، جبکہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے صاف طور پہ روکا تھا، تو نہ ہی اس عمل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت راضی ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اہل بیت کے شیعہ کبھی راضی ہو سکتے ہیں۔ اور اکثر لوگ جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان کے دل میں اہل بیت سے محبت اور حسینی جذبہ موجود ہے، وہ بھی کبھی بھی ایسے شخص کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اور یہ ظلم صرف کربلا کے موقع تک نہیں رہا، مولا علی کا نام لینے پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور مولا علی کے نام پہ کوئی بچے کا نام بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ مگر میں قربان جاؤں مولا علی کی شان میں کہ ایسی وقت میں جب ساری حکومتیں مولا علی کے خلاف ہوں اور پھر بھی اس وقت کے محدث یہ حدیثیں لکھ جائیں کہ مولا علی علیہ السلام ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے واجب الاطاعت ہیں اور مولا علی علیہ السلام ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے مولا ہیں، تو اس کے بعد بہت ہی زیادہ افسوس اور حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو اس بات کا رد کرتے ہیں۔ آخر ان میں اور اس وقت کے یزید میں کوئی فرق نہیں، اور ایسے فتنے کے دور میں امت کو جوڑنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اگر پوری امت حدیث ثقلین پہ جمع ہو جائے تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا، جو کہ حق ہے، جو کہ ہر کتاب میں موجود ہے۔ ایسا کوئی فرقہ نہیں جن کی حجت میں یہ موجود نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہو کہ اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل سنت والجماعت کی سب سے معتبر کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے اور یہ اہل تشیع میں تو ویسے ہی موجود ہی ہے۔ اگر پوری امت اسی پہ جمع ہو جائے تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ پورے صحاح ستہ میں اور کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے گمراہ نہ ہونے کی گارنٹی صرف 2 جگہ دی ہے، ایک حدیث ثقلین کے موقع پہ کہ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہاں کے صادق اور امین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، وہ ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اتنے فرقے ہیں تو انہیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا ایسا ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا یا قرآن کو نہیں مانتا۔ اکثریت میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامو، تو جو مسئلہ قرآن میں نہیں مل رہا وہ اہل بیت میں ڈھونڈو، جو مسئلہ اہل بیت میں نہیں مل رہا وہ قرآن میں ڈھونڈو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ تمہیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور تم اسی کے سہارے
ता क़यामत रह लोगे, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत का साया हम पे डालना लाजमी समझा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अहले बैत बहुत बड़ी नेमत है इस उम्मत के लिए। और अगर इस उम्मत में कोई ऐसी कौम है जो कुरान और अहले बैत पर है और अहले बैत के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शियाने अली हैं। जिस तरह से ये मोहब्बत रखते हैं अहले बैत और कुरान के साथ, उस तरह से कोई भी फिक्र नहीं रखता। इनके पास इस्लाम के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिनके अल्फाज इनके पास मौजूद हैं। इतनी बड़ी हस्ती, और दूसरा कि वो अहले बैत से हैं जिनको थामने का हुक्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, और जिनकी अहादीस हमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मिलती हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिनमें कोई शक करने की भी गुंजाइश नहीं। इस्लाम को सही तरीके से समझने के लिए कुरान और अहले बैत को सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।